أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تعالى في مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد
محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے کلام مجید فرقان حمید کی 2 آیات مبارکہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے 2 حدیث مبارکہ کی تلاوت کی۔ آپ حضرات کے سامنے انہی 2 آیات کریمہ اور 2 حدیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر کچھ گزارشات عرض کرنی ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ ہم سب کو جو کچھ کہا جائے سنا جائے اس پر کہنے اور سننے سے زیادہ اور پھر آگے اس کو پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ دنیائے یورپ کے بالفاظ دیگر غیر مسلموں کے کچھ میٹھے میٹھے بول اور میٹھے میٹھے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ اب وہ بول نعرے کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہر آدمی اظہار رائے کے بارے میں آزاد ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگ؟ دنیا یورپ کا کہنا ہے ہر آدمی اپنی رائے کو اظہار کرنے میں آزادی کا حق رکھتا ہے، جیسا اس کا دل کرتا ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں پرامن باہمی تعلقات۔ اسی طریقے سے ان کا میٹھا نعرہ یہ بھی ہے انسانی حقوق۔ اسی طریقے سے ان کا میٹھا نعرہ یہ بھی ہے حقوق نسواں۔ در حقیقت ان نعروں سے ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ اور تاریخ کے اندر ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو المناک ہے اور انتہائی لمحہ فکریہ اور افسوسناک ہے۔ ان واقعات میں سے چند واقعات ایسے ہیں اور وہ ناکام کوششیں کرتے ہیں اور ناکام ہوتے ہیں، ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں اور آئندہ بھی ناکام ہوتے رہیں گے۔ مثلا نبی علیہ السلام کی جو ناموس رسالت ہے
اس ناموس رسالت کی کبھی توہین کی جاتی ہے، کبھی اس کی حرمت کو گندی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور کبھی تو اس سے بھی زیادہ حد سے بڑھ کر مسلم کا لیبل لگا کر ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ دین اسلام ہم تک جن ہستیوں کی بدولت پہنچا ہے، جن اشخاص مبارکہ کی طفیل ہم تک یہ دین اسلام پہنچا ہے، مراد میری صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہے، کبھی ان پر سب و شتم کیا جاتا ہے، کبھی ان کی تکفیر کی جاتی ہے، کبھی ان پر لعنت ملامت کی جاتی ہے، کبھی تان تشنی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ساری صورتحال اور یہ سارے واقعات وہ ہیں جو انتہائی المناک ہیں امت مسلمہ کے لیے۔ ختم نبوت یہ ایک ایسا عقیدہ ہے، اس کی وضاحت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص مسلم گھرانے کے اندر ہی پیدا ہوا۔ ختم نبوت کا مطلب نبوت کا ختم ہو جانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبوت کا جو محل ہے اس محل کی آخری اینٹ ہوں، اس اینٹ کے لگنے کے بعد اس محل کی تعمیر مکمل ہو گئی ہے، اب اس محل کے اندر مزید تعمیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نبوت کی مہر آپ علیہ السلام کو مبعوث فرما کر اللہ تعالیٰ نے آخری مہر لگا دی، اور فرمایا کہ انا خاتم النبیین، میں نبیین میں سے سب سے آخر میں آنے والا ہوں، نبوت پر مہر لگانے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی میرے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے، لعین ہے، ملعون ہے۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے دنیا یورپ میٹھے میٹھے بول اور میٹھے میٹھے نعرے لگاتے ہیں، اسی طریقے سے غلام احمد قادیانی مدعی نبوت، جھوٹا دعوے دار، لعین، ملعون، کذاب اور اس کے پیروکار یہ بھی نعرہ لگاتے ہیں، اور بالخصوص ہمارے اس ملک پاکستان میں اور دیگر یورپی ممالک کے اندر وہ اپنے آپ کو مظلوم بنا کر پیش کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پاکستان کے اندر بڑا ظلم ہو رہا ہے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اہل پاکستان اور پاکستان کی جو اسمبلی ہے انہوں نے ہمیں غیر مسلم قرار دے رکھا ہے، حالانکہ ہم بھی نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں، اللہ کی الوہیت کا اقرار کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی سب کچھ کرتے ہیں جو وہ اہل پاکستان امت مسلمہ اور مسلمان کرتے ہیں۔ اس سے جو ہے ہمارے بعض نادان قسم کے لوگ غلطان کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ غیر مسلم کیسے ہیں قادیانی لوگ۔ میں آپ کو بتاؤں، ماہ ستمبر چل رہا ہے، ماہ ستمبر کی آج 3 تاریخ ہے، ٹھیک ماہ ستمبر کی 7 تاریخ 1974 کو، ماہ ستمبر کی 7 تاریخ 1974 کو مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کی عمارت میں سربراہی میں مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ دیگر علماء کرام نے اسمبلی میں بیٹھ کر اس وقت کے
پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کے سامنے ان غیر مسلموں کے یہ جو قادیانی ہیں، یہ جو مرزائی ہیں، ان کے جو پیروکار ہیں، ان کے ایک ایک دلیل کا، ایک ایک دلائل کا ان کو جواب دیا، اور پھر بالآخر پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کے حکم نامے پر اور اس بل پر دستخط کر کے ان قادیانیوں کو جو ہے غیر مسلم قرار دے کر ان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا۔ یہ آج ہم مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں۔ دنیا کے اندر جتنے بھی فرق باطلہ ہیں، باطل مذاہب ہیں، ادیان باطلہ ہیں، ان کے پیروکار اپنا عقیدہ بیان کرتے ہوئے ڈرتے نہیں، خوف نہیں کھاتے، چاہے وہ ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے وہ یہودیت سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے وہ عیسائیت سے تعلق رکھنے والا ہو، یا کسی اور مذہب باطلہ سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ اپنے مذہب کے جو عقائد ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے جھجک اور خوف محسوس نہیں کرتے۔ لیکن ہم مسلمان، ہمیں تو اپنے عقیدے کا بھی نہیں پتہ ہے، ہمیں اپنے عقائد کا بھی نہیں پتہ ہے، اور اپنا جو عقیدہ ہے اس کو بیان کرتے ہوئے ہم ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہمارے ماں باپ نے، جن کے ماں باپ زندہ ہے اللہ انہیں زندگی دے، انہیں صحت نصیب فرمائے، اور جن کے ماں باپ فوت ہو چکے اللہ ان سب کو درجات عالی نصیب فرمائے، اللہ ان سب کی بال بال مغفرت فرمائے۔ تو ہمارے والدین مرحومین نے ہمیں جب بچپن میں مکتب کے اندر ڈالا تھا، مدرسے کے اندر جب ڈالا تھا، ہم جب سپارہ سینے پہ لگا کے جب صبح 8 بجے مدرسے میں جاتے تھے، استاد جی نے ہمیں پڑھایا تھا، بیٹا پڑھو آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامی۔ بیٹا پڑھو ایمان مفصل، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اگر آج یہ سب ہمارے عقیدہ ہے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامی، اور دوسری ایمان مفصل، یہ سب ہمارے عقائد اس کے اندر بیان کیے گئے، آج ہم ان عقائد پر ذرا غور و فکر کرے کہ ہم نے بچپن میں کیا پڑھا تھا، ہمارے استاد جی نے ہمارے ذہنوں کے اندر کیا بٹھایا تھا، آج ہم ان عقائد کو بھول بیٹھے ہیں، اور ان عقائد کو بیان کرتے ہوئے ہم خوف کھاتے ہیں، شرماتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو غیر مسلم ہے قادیانی، یہ اپنے آپ کو پوری دنیا کے اندر مظلوم بنا کر پیش کرتے ہیں کہ ہمیں غیر مسلم قرار دے دیا گیا۔ ہماری جو جماعت ہے اس جماعت کا نام احمدیہ ہے، اور جو ہمارا جو احمدیہ خانہ ہے، جماعت خانہ ہے، اس کو مسجد کا حکم لگانے نہیں دیتے۔ یہ سارے اس بل کے اندر یہ ساری پابندیاں لگائی گئی تھی۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ستم ظرفی کی بات یہ ہے، ہم نے کسی کو غیر مسلم قرار نہیں دیا، ہم نے کسی کو کافر قرار نہیں دیا، اس لیے کہ ہمارے بڑے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ طریقہ اور یہ تعلیم، یہ ترتیب ہمیں سکھائی نہیں۔ فرمایا کہ اگر کسی مسلک کے ساتھ، کسی مذہب کے ساتھ اختلاف بھی ہو تو اختلاف اس طریقے سے کرے کہ شائستگی کا طریقہ ہو، تہذیب و تمدن کا طریقہ ہو، تہذیب کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ، وہاں گالم گلوچ کا قطعی ذکر نہ ہو، چہ جائے کہ کوئی تشدد وغیرہ کا راستہ اختیار کیا جائے۔ انہوں نے تو ہمیں یہاں تک کہا، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، اگر آپ حضرات تاریخ سے شدھ بدھ رکھتے ہیں، تاریخ پر اگر آپ عبور رکھتے ہیں، یہ ساری کتابیں لائبریری کے اندر موجود ہیں، آپ 1974 کے جو آئین ہے اس کا مطالعہ کریں۔ ذوالفقار علی بھٹو کے سامنے جب یہ بات رکھی گئی کہ جناب پرائم منسٹر صاحب، یہ مرزا غلام احمد قادیانی
اس کو ہم کافر نہیں کہتے، بلکہ یہ ہم مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں، اور صرف کافر ہی نہیں بلکہ یہ کہتا ہے کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی العیاذ باللہ، اس طرح کی اس بدبخت لعین نے باتیں کی ہے، میں اپنے منہ سے نکال نہیں سکتا، میں اپنے منہ سے اس قسم کے الفاظ کو نکال نہیں سکتا۔ اس قسم کے الفاظ اور اس قسم کی گالیوں کو اس منبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اللہ کے سامنے پکڑ ہوگی، اللہ کے سامنے ایک ایک بات کا جواب دینا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ایک عمل کے بارے میں باز پرس فرمائیں گے۔ وہ لعین ملعون مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا العیاذ باللہ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات، وہ تو نہیں کہتا ذات گرامی، ذات گرامی سے زیادہ افضل عکس رکھتا ہوں۔ استغفر اللہ العظیم، کیا کہتا ہے؟ اور پھر وہ کہتا ہے نبوت کے بعد سے آج 14ویں صدی چل رہی ہے، جس طریقے سے چاند پہلی تاریخ سے طلوع ہو کر 14 تاریخ کو چاند مکمل ہو جاتا ہے، وہ پہلی تاریخ سے دوسری تاریخ تک، تیسری تاریخ سے چوتھی تاریخ تک، چوتھی تاریخ سے 5ویں تاریخ تک چاند رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ بڑھ کر 14ویں تاریخ کو چاند پورا اپنے شکل میں متشکل ہو جاتا ہے، پورا بڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح 14ویں صدی کے اندر اللہ رب العزت نے مجھے نبی بنا کر العیاذ باللہ نبوت کو کامل اور مکمل کر دیا۔ کون کہتا ہے یہ؟ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے 14ویں صدی کے اندر نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو بھیجا تھا اس وقت دین مکمل نہیں ہوا تھا العیاذ باللہ۔ اب اس 14ویں صدی کے اندر اللہ رب العزت نے مجھے غلام احمد قادیانی کو رسول بنا کر اللہ نے اس دین کی تکمیل فرما دی، جبکہ فتح مکہ کے موقع پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بات آ رہی سمجھو میرے بھائی؟ تو آج ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہیں ناموس رسالت پر حملہ ہو رہا ہے، کہیں چاہے وہ غیر مسلم ہو یا اور کوئی ہو، نبی علیہ السلام کی حرمت کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، نبی علیہ السلام کی جو عظمت ہے، عظمت جو رسالت ہے، اللہ رب العزت اللہ ہم سب کو اپنے پناہ میں رکھے۔ آج ہم بحیثیت مسلم کہ نبی علیہ السلام کی رسالت پر حملہ ہو رہا ہے، اور ہم مسلمانوں کا کیا رد عمل ہے؟ ہم مسلمانوں کا کیا رد عمل ہے؟ علماء فرماتے ہیں جب نبی علیہ السلام کی حرمت پر، ناموس رسالت پر جب حملہ ہو اور نبی علیہ السلام کی رسالت کی جب توہین کی جائے تو اس وقت مسلمانوں کا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ تاریخ کے اندر موجود ہے۔ سب سے پہلا رد عمل تو اس انداز میں ہونا چاہیے جس طریقے سے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ نے کیا تھا۔ اس رد عمل کا اظہار کیا کیا تھا؟ غازی علم شہید الدین رحمت اللہ علیہ نے اس شخص کو جس نے توہین رسالت کا ارتکاب کیا اس کی گردن اڑا دی۔ آج ہم دور بیٹھے ہیں، ہم اگر ایسا نہیں کر سکتے تو علماء فرماتے ہیں کہ 3 ذرائع ہیں، 3 طریقے ہیں تاکہ یہ جو ناموس رسالت پر جو حملہ کرنے والے ہیں، ناموس رسالت کی جو لوگ توہین کرنے والے ہیں، یہ سلسلہ ختم ہو جائے، اس کا سدباب ہو جائے، اور عالمی طور پر ایک قانون سازی ہو کہ جو بھی کسی بھی نبی کی ادنا درجہ اگر حرمت کرے تو اس کی یہ سزا ہے، اس کے اوپر یہ سزا لاگو ہوگی۔ اور امت مسلمہ اس کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو اور جو لوگ جو جماعت جو اس کے اندر کوششیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کوششوں کو برابر فرمائے۔ سب سے پہلے تو فرمایا کہ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ان کا سیاسی بائیکاٹ کیا جائے، سیاسی بائیکاٹ کیا جائے۔
چنانچہ مسلم ممالک کو چاہیے کہ اپنے تمام سفیروں کو ان ممالک سے نکال لے جو ممالک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر حملہ کرنے والے ہیں، توہین کرنے والے ہیں، اور اسی طریقے سے ان کے جو سفراء ہیں، ان کے جو سفیر ہیں، ان کو اپنے ممالک سے نکال دیں۔ تب جا کے انہیں تھوڑا بہت احساس ہوگا کہ ان امت مسلمہ کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشاق کو، ان کے متبعین کو، ان کی پیروی کرنے والوں کو ان کے ساتھ کتنی محبت ہے، اس کا اندازہ اس سے ہو جائے گا۔ نمبر 2 پہ فرمایا کہ معاشی طور پر ان کا بائیکاٹ کیا جائے، معاشی طور پر ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ چنانچہ جو لوگ امپورٹر ہے ان کو چاہیے کہ امپورٹ بند کر دے، اور جو صارفین ہے ان کی جو مصنوعات ہے اس کا استعمال ترک کر دے۔ ہمارے اس ملک پاکستان میں تو نہیں ہوتا، لیکن عرب ممالک کے اندر اس قسم کی مثالیں آپ سب لوگوں نے سوشل میڈیا کے اندر، الیکٹرانک میڈیا کے اندر، پرنٹ میڈیا کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کس طریقے سے عرب ممالک کے اندر ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا گیا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو غلام احمد قادیانی ہے، انہوں نے کہا کہ جو مجھے نبی نہیں مانتا ہے، ہم نے تو کافر کہا، اور پھر یہ کہ کسی غیر مسلم کو کافر کہنا کوئی گالی تو نہیں ہے۔ اگر کوئی یہودی ہے میں اس سے کہوں بھائی آپ مسلمان نہیں ہو، آپ تو یہودی ہو، یہ تو کوئی گالی نہیں ہے۔ لیکن مرزا غلام احمد قادیانی تو کہتا ہے کہ جو مجھے نبی نہیں مانتا ہے وہ سب کے سب دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور آپ کو مزید بتاؤں اگر آپ لوگ اجازت دیں، یہ آپ کو ان کی کتابوں کے اندر، کتاب الاربعین کے اندر، ان کی کتاب غلام احمد قادیانی کی کتاب، ان کے پیروکاروں کی کتاب، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، جو مجھے نبی نہیں مانتا ہے وہ سب کے سب دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ سب کے سب کافر ہے۔ اور پھر پلس وہ کہنے کو دل بھی نہیں کر رہا، کہتا ہے کہ جو مجھے نبی نہیں مانتا ہے وہ کنجریوں کی اولاد ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کنجریوں کی اولاد ہے، اور سورنیوں کی اولاد ہے، کتیوں کی اولاد ہے۔ اس قسم کی گالیاں مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتابوں کے اندر دیتا ہے، لکھتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر، ان تمام گالیوں کو دیکھ کر وقت کے پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے اس بل پر دستخط کیا تھا اور ان قادیانی کو جو ہے غیر مسلم قرار دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، انہوں نے کافر ہمیں کہا ہے، جبکہ ہمارے بڑوں نے، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایک موقع پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، طواف کرتے کرتے اچانک رک گئے، اور پھر بیت اللہ کو مخاطب کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ آپ نے یہ جملہ 3 مرتبہ فرمایا، یہ جملہ 3 مرتبہ فرمایا کہ اے بیت اللہ تو کتنی حرمت والا ہے، اے بیت اللہ تو کتنی عظمت والا ہے، اے بیت اللہ تو کتنی تقدیس والا ہے۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ تیری حرمت سے بھی زیادہ اس کی حرمت زیادہ ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ مسلمان کی عزت، مسلمان کا مال، مسلمان کی جان۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نبی علیہ السلام کے مفہوم کا، ارشاد کا مطلب یہ ہے، اگر کوئی بیت اللہ کو ڈھانے کا، بیت اللہ کو گرانے والا عمل کا ارتکاب کرتا ہے، کہتے ہیں یہ اتنا بڑا گناہ نہیں، اس سے بڑا گناہ کسی مسلمان کی جان پر حملہ کرنا، اس سے بڑا گناہ کسی مسلمان کی عزت پر حملہ کرنا، اس سے بڑا کسی مسلمان کا مال غصب کرنا۔ بات آ رہی سمجھ میں میرے بھائی؟ اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنے بھی غیر مسلم ہے یا جو مسلمانوں کی جو عزت والی جو چیز ہے، جو حرمت والی جو عقائد ہے، ان کے اوپر جو ڈاکہ ڈالتے ہیں، ان کا مکمل طور پر بائیکاٹ ہونا چاہیے، اور پھر ہمیں چاہیے کہ ان کے عقائد سے ہم خود بھی آگاہ ہو، اور اپنے جاننے والوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے جو ماتحت ہے ان کو بھی اس قسم کے عقائد سے آگاہ کریں۔
بحیثیت مسلم یہ ہمارے اوپر یہ فرض بنتا ہے، ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے، یہ ضروری ہے کہ ہم ان عقائد کے بارے میں معلومات رکھیں اور اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو ان عقائد سے آگاہ کریں۔ اب آئیے خطبہ کا دوسرا حصہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّ أَحَبَّهُمْ۔ پہلے آیت قرآنی کو لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، یہ کفار مکہ، یہ مشرکین مکہ اگر ایمان لے آئے جیسے ایمان آپ کے اصحاب، آپ کے مرید، آپ کے متبعین لائے ہیں، فقد اہتدوا، یہ سارے ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ تو کیا فرمایا؟ گویا کہ صحابہ کرام کا ایمان معیار ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا ایمان معیار ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ رب العزت نے ان صحابہ کرام کے دلوں کا امتحان لیا للتقوی، تقوی پر، ممتحن ان اللہ علیم بذات الصدور، اور امتحان دینے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ پیپر کیا؟ تقوی کا پیپر، بڑا ٹف اور مشکل پیپر۔ تو اللہ فرما رہے کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا تقوی پر، اور آگے فرمایا کہ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، کلمہ تقوی پر یہ جمے رہے، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور یہ اس کے اہل بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اور نبی علیہ السلام نے ان کو اس قدر دھویا، ان کے قلوب کو اس طریقے سے پاکیزہ بنایا، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جو ہے پاک صاف کیا کہ وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ آپ سب جانتے ہیں نبی علیہ السلام کو نبی تو نہیں مانتے تھے کفار مکہ، مشرکین مکہ نبی نہیں مانتے تھے، لیکن مکمل اعتماد تھا، مکمل اعتماد تھا، جبھی تو اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے نبی علیہ السلام کے پاس، نبی علیہ السلام کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ بعض کتابوں کے اندر یہ بھی آتا ہے جب یہ کفار مکہ کسی سفر میں جاتے تھے تو یہ اپنی کنواری لڑکیاں صحابہ کرام کے گھروں پہ رکھ کے جایا کرتے تھے۔ اس قدر اعتماد تھا، اس قدر بھروسہ تھا۔ اب ان صحابہ کرام کے اوپر سب و شتم کیا جائے، ان کی تکفیر کی جائے، یہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کو کیا بتاؤں، ایک صحابی رسول نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کا رسول، انبیاء کرام کی تعداد کتنی ہے؟ انبیاء کرام کی تعداد کتنی ہے؟ فرمایا کہ 1,24,000۔ ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی اگر درخت کو، پھل کو دیکھنا ہو تو درخت کو دیکھو، یعنی درخت پہچانا جاتا ہے پھلوں سے، اسی طریقے سے استاد پہچانا جاتا ہے، بولے نا بھائی، شاگردوں سے۔ درخت پہچانا جاتا ہے پھلوں سے، استاد پہچانا جاتا ہے شاگردوں سے، اور اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے اندر استاد کے سارے کمالات منتقل فرما دی۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کے سارے کمالات، خصوصاً نبی علیہ السلام کے سارے کمالات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے اندر منتقل فرما دیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا 1,24,000 پیغمبر اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ پھر صحابی رسول نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ان میں رسول کتنے ہیں؟ رسول الگ ہوتا ہے اور نبی الگ ہوتا ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جو اس سے پہلے جو نبی گزرے ہیں، رسول گزرے ہیں، ان کی شریعت پر، ان کی کتاب پر کام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ نبی۔ اور رسول وہ ہوتا ہے جو نئی کتاب لے کر آتا ہے، نئی شریعت لے کر آتا ہے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ تو صحابی رسول نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان میں 1,24,000 میں رسول کتنے ہیں؟ آپ نے فرمایا 313۔ کتنے؟ 313۔
پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ایسے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی؟ فرمایا کہ ایسے 4 نبی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی، داؤد علیہ السلام کو زبور ملی، اور مجھے قرآن کریم ملا۔ پھر آگے فرمایا، اب آپ دیکھیں، میں نے ابھی عرض کیا کہ استاد کے کمالات کو اللہ رب العزت نے شاگردوں کے اندر، نام اگرچہ چینج ہے، یہ نبی ہے تو یہ صحابی ہے، یہ نبی ہے تو یہ صحابی ہے، نام اگرچہ اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے، لیکن جو کمال انبیاء کے اندر ہے وہی کمال صحابہ کرام کے اندر رکھا۔ اور ایسا نہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان صحابہ کرام کی نشانیاں، ان صحابہ کرام کی صفات تورات کے اندر بھی تھی اور انجیل کے اندر بھی تھی۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ اور نبی علیہ السلام، اللہ اکبر، سارے انبیاء آئے تو پہلے آئے اور تذکرہ بعد میں ہوا۔ سارے انبیاء آئے تو پہلے آئے، تذکرہ بعد میں ہوا۔ نبی علیہ السلام سب سے آخر میں آئے، لیکن تذکرہ پہلے ہی ہو چکا ہے۔ تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی بتایا گیا کہ میرا ایک پیغمبر آئے گا، اس کا نام محمد ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بتایا گیا کہ میرا ایک پیغمبر آئے گا، اس کا نام محمد ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ان صحابہ کرام کی صفات بھی تورات کے اندر ذکر فرما دی، انجیل کے اندر بھی ذکر فرما دی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول کتنے تھے؟ 313۔ اور غزوہ بدر کے اندر صحابہ کتنے تھے؟ بولے بھائی، تو استاد کی صفت شاگردوں کے اندر آئی کہ نہیں آئی؟ پھر پوچھا، ہے اللہ کے رسول کتابیں کتنے نازل ہوئی؟ فرمایا کہ 4، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ تو خلفاء کتنے ہیں؟ 4 ہے۔ خلفاء کتنے؟ اب ان صحابہ کرام کے بارے میں ہمارے اس ملک پاکستان کی سڑکوں کے اندر، شاہراہوں کے اندر ان کی تکفیر ہو، ان پر سب و شتم ہو، ان پر لعن طعن ہو، اور ہماری زبان خاموش۔ بات آ رہی سمجھ میں میرے بھائی؟ ابھی گزشتہ کل کہیں جو ہے کانفرنس ہوئی ہے علماء کنونشن کے نام سے، علماء کنونشن کے نام سے کانفرنس ہوئی ہے۔ اس کانفرنس کی پرمیشن کے لیے جب گئے تو ہمارے جو سیکورٹی اہلکار ہے، ایجنسیاں ہے، وہ کہتی ہے کہ بھائی محرم کا مہینہ گزر گیا، اب رفع دفع کرو۔ اب کائلی کانفرنس کر رہے۔ ہمارے علماء نے کہا کربلا کو بھی گزر گیا، 1400 سال ہو گئے، تو ہر سال کیوں یہ تذکرہ ہوتا ہے؟ ہر سال کیوں یہ تذکرہ ہوتا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، جہاں ہمیں بلایا جائے اور بحیثیت مسلم، اس میں کوئی مسلک، کوئی جماعت نہیں، صحابہ کرام پر ایمان رکھنا، ان کی پاکیزگی پر ایمان رکھنا، صحابہ کرام سے محبت کرنا، یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ فرما رہے کہ یہ کفار مکہ، یہ مشرکین مکہ، یہ غیر مسلم، یہ یہود و نصارہ، یہ عیسائی، یہ مجوسی، یہ سب کے سب اگر ایمان لائے جیسا ایمان صحابہ کرام لے کر آئے ہیں، یعنی صحابہ کرام جیسا ایمان ان کے لیے معیار ہے، صحابہ کرام جیسا ایمان یہ لائیں گے فقد اہتدوا، یہ سب ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ناموس رسالت کے لیے قبول فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں ان کے ساتھ 100% محبت اور عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں کہی اور سنی گئی ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔